بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ، میں نے گزشتہ دنوں اعتکاف کے متعلق کو کچھ باتیں اجمالی طور پہ عرض کی تھی، لیکن خواتین کے اعتکاف کے متعلق کچھ سوالات ایسے آ رہے ہیں جن سے ہمارے ہاں ایک خواتین کے اعتکاف کے متعلق ایک بہت بڑی غلط فہمیاں جو ہیں میں انہیں دور کرنا چاہتا ہوں۔ خواتین کہاں کہاں اعتکاف کر سکتی ہیں، کہاں کہاں اعتکاف نہیں کر سکتی؟ اگر خواتین مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی، مسجد میں اعتکاف کرنا خواتین کے لیے ناجائز ہے، اگرچہ ان کی نماز کی الگ سے جگہ مقرر ہے، پھر بھی خواتین کا مسجدوں میں نماز کے لیے آنا، اس کے بارے میں بھی علماء کا فتویٰ زیادہ تر یہی ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر وہ آتی ہیں تو اپنے محارم کے ساتھ آئیں، اپنے محارم کے ساتھ جائیں۔ لیکن جہاں تک اعتکاف کا معاملہ ہے تو اس میں پورے 10 دن وہاں ٹھہرنا ہوتا ہے، اس لیے اس مسئلے میں علماء کا ایک متفقہ فیصلہ ہے کہ اعتکاف عورتوں کا یہ مسجد میں ناجائز ہے۔ البتہ حرم وغیرہ کی بات الگ ہے کہ وہاں پر چونکہ ایک مجمع کثیر ہوتا ہے، ایک بہت الگ سا نظام، الگ سی جگہ ہے، تو وہ ایک الگ ہے، لیکن عام طور پہ محلوں میں، مسجدوں میں عورتوں کا اعتکاف کرنا یہ جائز نہیں، فساد زمانے کی وجہ سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورت گھر میں اعتکاف کرے، اور گھر میں اگر پہلے سے نماز کے لیے کوئی جگہ مخصوص ہے تو وہ جگہ، اس جگہ میں جو ہے وہ اعتکاف کرے۔ اگر جگہ مخصوص نہیں ہے تو عورت اپنے لیے کوئی کمرہ مخصوص کر کے اس میں اعتکاف اپنا معتکف بنائے۔ کمرے کے متعلق بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ بہت بڑا کمرہ نہ ہو، کہ جی ایک بہت بڑا لمبا چوڑا ہال ہے 25-30 فٹ کا، بس ایک نارمل جو ہمارے ہاں گھروں میں کمرے ہوتے ہیں، پورے کمرے کو بطور اعتکاف کے وہ مقرر کر سکتی ہے۔ اب اس کمرے میں ضروری نہیں ہے کہ وہ خاتون اکیلی ہو، بلکہ ان کے ساتھ وہاں پر ان کے گھر والے آ کر بیٹھ بھی سکتے ہیں، کھانا بھی ان کے ساتھ وہیں کمرے میں کھا سکتے ہیں، بلکہ اگر ضرورت ہو تو کوئی وہاں آ کر کمرے میں ان کے ساتھ لیٹ بھی سکتا ہے، اگرچہ وہ شوہر کیوں نہ ہو، لیکن جو دوسرے معاملات ہیں میاں بیوی کے وہ وہاں پر نہیں پورے کیے جا سکتے۔ خاتون اپنے دوران اعتکاف کوشش کرے کہ غیر ضروری بات چیت سے پرہیز کرے، قرآن کی تلاوت ہو، ذکر اذکار ہو، مسائل کی کتابوں کا پڑھنا ہو، زیادہ تر وقت اپنا اللہ رب العزت کے ذکر میں گزارے، اپنے دین کے اور آخرت کو سنوارنے میں، دعاؤں میں گزارے۔ بقدر ضرورت گھر والوں کے ساتھ بات چیت بھی کی جا سکتی ہے، کوئی بات اگر کسی نے کی ہے تو وہ بات بھی کی جا سکتی ہے۔ تو ایک خاتون ہے وہ اعتکاف میں بیٹھ گئی ہے اور ان کا بچہ چھوٹا ہے، تو اب وہ چھوٹا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہ سکتا ہے، اور وہ ماں اس دوران اس کا کیئر بھی کر سکتی ہے کہ جی اس کو کوئی کھانا کوئی لا کر دے دے اور ماں بچے کو کھانا کھلا دے، بچہ رو رہا ہے تو اس کو خاموش کرا دیں، اپنے ساتھ لٹا دیں، اس میں کوئی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی گھر میں نہیں ہے کہ جو سحری پکا سکے یا افطاری کر سکے، تو پھر ایسے خاتون کو اعتکاف میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ خاتون کا بورچ خانے کے نظام کے لیے اعتکاف کی جگہ سے نکلنا یا کوئی اس طرح کے معاملات کرنا، یہ اس سے اعتکاف فاسد ہو جائے۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ جی وہ گھر میں وہ اور بچیاں ہیں، ماں اعتکاف میں بیٹھ گئی تو بچیوں نے لا کے وہ کچھ افطاری کا سامان ساتھ رکھ دیا، اور والدہ نے جو اعتکاف میں معتکف میں جو بیٹھی ہے خاتون، انہوں نے کچھ سے افطاری کا سامان کاٹ کے ان کو دے دیا وہیں پہ بیٹھے بیٹھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اعتکاف کے دوران کسی قسم کی جو ہے کسی سے بات چیت کی ممانعت نہیں ہے، یعنی جو نامحرم ہے وہ تو نامحرم ہے، محارم میں سے کسی کے ساتھ کوئی بات چیت ممنوع نہیں ہے کہ جی شوہر نہ آئے ان کے پاس، فلاں نہ آئے، نہیں، جو محارم آ سکتے ہیں عام زندگی میں وہ اعتکاف میں بھی آ سکتے ہیں۔ بقدر ضرورت اگر موبائل پہ یا کسی بھی سے بات کرنے کی ضرورت ہو تو بقدر ضرورت بات کی جا سکتی ہے، اور بقدر ضرورت اپنے اس اعتکاف کی جگہ سے نکل سکتی ہیں استنجا کے لیے، وضو کے لیے۔ اگر جمعے کا غسل ہے تو اس کو کیا جا سکتا ہے۔ عام غسل ہے کہ گرمی کا موسم ہے اور پسینے زیادہ آ رہے ہیں، تو بھئی اس میں یہ ہے کہ لمبا چوڑا وضو غسل نہ ہو کہ جی شیمپو استعمال کیا جا رہا ہے، صابن استعمال کیا جا رہا ہے، بلکہ مختصر سا جلدی سے آئیں، واش روم چلے جائیں اور جلدی سے 1-2 بالٹی پانی اپنے اوپر ڈال کے اور باہر آ جائیں۔ بقدر ضرورت جو ہے اپنے اعتکاف کی جگہ سے باہر آ سکتی ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ اعتکاف سے نہیں آ سکتی باہر۔
اگر کسی خاتون کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ دوران اعتکاف ان کو بیماری آ گئی تو اب ان کے ذمے صرف ایک دن کے اعتکاف کی قضا لازم ہے، صرف ایک دن کے اعتکاف کی قضا لازم ہے، اس کے علاوہ زیادہ جو ہے ان کے ذمے لازم نہیں ہے۔